ماشاءاللہ جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سوالات کے جواب دیے گئے۔ آئیے تیسرا سوال اور انتہائی اہم سوال دور حاضر کے لیے، توحید کیا ہے اور کیا جب توحید بیان ہوگی تو کیا آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی؟ اس پہ ذرا آپ نے مکمل وضاحت کے ساتھ جواب دینا ہے۔ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ مرنے سے پہلے اے اسٹوڈنٹ اس پہ کر لے غور، دین خدا اور ہے اور مرزا بتائے اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اگر توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی، یہ اس کے ذہنی طور پہ اپاہج ہونے کی علامت ہے۔ اور میرے خیال میں شاید میں نے کلپ دیکھا ہے، یہ اس بندے نے کہا ہے کہ جس نے یہ جو جائے نماز ہوتی ہیں نا، وہ اس نے ویڈیو بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ الحمد سے لے کے والناس تک سارا پڑھیں تو کہیں بھی ہمیں یہ بتا دیں کہاں لکھا ہے، کہیں ایسا ہے؟ بلکہ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص کہتے ہیں، تو اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، یعنی تو گستاخی کا تو تصور تک نہیں ہے، فرمایا عزت افزائی کی۔ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ توحید بیان ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے اور مقامات دیکھ لیں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، سورہ الفرقان میں، تو کہاں ہے گستاخی؟ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کہیں بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العالمین نے تو اپنی توحید بیان کرتے ہوئے یہ شانیں ہی تو بیان کی ہیں، اسی لیے تو فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ دیکھیں کہیں کوئی گستاخی کا تو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے توحید بیان کی ہے، تو توحید جب بھی بیان کی جائے گی تو توحید اللہ کو قبول ہی وہ ہے جس میں اس کے پیاروں کا ادب ہو۔ بے شک۔ اسی لیے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور پہلی چیز ہی یہ فرض کی اللہ کریم نے کہ وہ حد درجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو اللہ کریم نے ایمان کے بعد جو پہلی چیز رکھی ہے وہ کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حد درجہ تعظیم ہے، وَنَصَرُوهُ، حضور کی دین کی خدمت ہے، آگے ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پھر اس قرآن کریم کے اعمال پہ، اس کے احکام پہ چلنا، پھر یہ بعد میں۔ تو اس لیے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کہیں اگر بے ادبی ہوئی، سورہ الحجرات یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب اس سے بہتر کوئی سمجھا نہیں سکتا جیسے قرآن نے سمجھایا، اور کسی کو اگر اس کی بھی سمجھ نہ آئے تو پھر اس کو مرض ہے کہ وہ ذہنی طور پہ یتیم الفکر ہے، یتیم العلم ہے، تو یزید الفکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب فرمایا کہ ساری عمر توحید کا کام کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے آواز اونچی ہوئی تو کیا ہوا؟ ان تحبط اعمالکم۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ ایسی بات کہتا ہے تو یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور میں نے یہ ایک بات سنی ہے مرزا سے، اس لیے میں کہتا ہوں